السلام علیکم۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں اور خود کو زیادہ پریشان کرنا بھی بند کریں۔ بس آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہیں، اپنے ارادے نیک رکھیں۔ آپ کا یہ سفر آپ کو تھکا بھی سکتا ہے اور آپ کو پریشان بھی کر سکتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ کو چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی اور آپ اپنی منزل کو پا لیں گے۔ یاد رکھیں، آپ کی زندگی بہت عمدہ ہے اور آپ بھی بہت عظیم ہیں۔ آپ فی الحال جن چیزوں کا تجربہ کر رہے ہیں وہ صرف آپ کو زندگی کی اگلی سطح پر لے جا رہی ہیں۔ آپ بڑھ رہے ہیں، آپ بہتر بنتے جا رہے ہیں۔ اپنے ارادوں کو مخلص رکھیں، محنت کریں اور اللہ آپ کو ایسے راستے اور مواقع بھی فراہم کرے گا جن کے بارے میں آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ بھی موجود ہے۔ مرد اپنی لاپرواہی اور بے توجہی سے جب عورت کو کھو دیتا ہے تو یہ کہنے لگتا ہے کہ عورت میں وفا نہیں ہوتی۔ اسے اپنا دہکانا ہوا لہجہ اور کڑوا رویہ کیوں یاد نہیں آتا؟ اصل میں اس کی انا اپنی غلطی ماننے نہیں دیتی۔ جب ہم کسی سے ملتے ہیں نا تو ہمارے گلے میں ہماری ڈگریاں لٹکی ہوتی ہیں، نہ ہمارے ماتھے پہ ہمارے خاندان کا نام کندہ ہوتا ہے۔ یہ صرف ہمارے کردار، اخلاق اور اچھے برتاؤ کی خوشبو ہوتی ہے جو دوسروں کو آپ کا گرویدہ بنا دیتی ہے۔ ایسے لوگ ہر زمانے کے ہیرو اور نایاب انسان ہوتے ہیں، ورنہ مہنگے لباس میں لپٹے پڑھے لکھے جاہل اور اونچی ذات کے نشے میں غرق خوبصورت شکلیں ہر زمانے میں ہی کثرت سے پائی جاتی ہیں، بنا تلاش کیے، جن کو دوسری بار دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا، جن کے دل کی بات اس دنیا میں سننے سمجھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ان کی سب کہی انکہی باتیں اس دل کی مقیم سنتا ہے، بڑے غور دھیان سے، بڑے خلوص کے ساتھ۔ اور جب وہ لوگ اپنی باتیں اللہ سے کہنے لگیں تو ان کو دنیا کو بتانے کی کوئی حاجت نہیں رہتی۔ کبھی کبھار ہمیں نہ دلاسا چاہیے ہوتا ہے، نہ ہی نصیحتیں کرنے والا شخص، بس کوئی ایسا چاہیے ہوتا ہے جو صرف ہمیں سنے، جو اشک گرنے سے پہلے ہی ان کی اذیت جان لے۔ لیکن بس اللہ ہی تو ہے، بس ایک وہی تو ہے جو محبت کے تقاضے پورے کرتا ہے، دل کا بوجھ ہلکا کرتا ہے۔ شفا تو ہر وقت مانگنی چاہیے، صرف بیماریوں سے نہیں، حد سے بڑی ہوئی خواہشات سے، کسی کے خلاف پیدا ہونے والے بغض اور حسد سے، دل کو گرد آلود کر دینے والی سوچوں سے، ذہنی سکون چھین لینے والے انسانوں سے۔ انسان جیسا پیدا ہوتا ہے ویسا فوت نہیں ہوتا۔ انسان کو چاہیے اپنی شخصیت کو بہتر بناتے ہوئے اس دنیا سے جائے، بلوث بنا کسی غرض کے، لوگوں سے میل جول رکھے۔ جب ہم زندگی میں رہیں تو فائدہ پہنچاتے رہیں، اور جب دنیا سے چلے جائیں تو لوگ آپ کو یاد کریں۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے اس دنیا میں ایک بھی انسان اس قابل نہیں ہے جس پہ ہم اپنا خلوص نچھاور کر سکیں، اس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکیں۔ امید کو ڈھونڈا نہیں جاتا، امید کو رکھا جاتا ہے اپنے اندر، اپنے دل میں، اپنے ذہن میں۔ یہ ننھے بیج کی طرح ہوتی ہیں جو مٹی سے باہر تو آ جاتا ہے مگر درخت بننے میں دیر لگتی ہے۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن کی بنیاد میں سچائی، خلوص، احساس، چاہت، پیار، محبت شامل ہو۔ دو چیزیں آپ کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہیں، آپ کا صبر کہ جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو، دوسرا آپ کا برتاؤ کہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو۔ کوئی کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے توبہ کا دروازہ، دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ جب ماں تربیت دے اور باپ عملی ساتھ دے تو نسلیں سنور جاتی ہیں۔ پھر یوں ہوا کہ اس نے تکلیف سے بات کی اور ہم نے روتے روتے دوپٹے بھگو دیے۔ یہ رونا دھونا کس بات کا ہے جون، جو کھویا ہے ساتھ لائے تھے کیا؟ دل سے روتے ہیں لوگ محبت کی یاد میں اقبال، زندگی جنت ہو جاتی اگر اتنے آنسو عبادت میں بہا دیتے۔ ہمارا معاشرہ اتنا باشعور ہو چکا ہے کہ اگر کسی جگہ سے کسی کھوتے کا رشتہ آ جائے تو بیٹی بیاہ دیں گے، اور اگر پتہ چل جائے کہ کوئی انسان کا بچہ پسندیدگی کی وجہ سے ان کی بیٹی کو اپنانا چاہتا ہے تو پھر ہر صورت میں کھوتے ہی کو ترجیح دیں گے۔
کبھی کبھی کچھ خواہشیں تب پوری ہوتی ہیں جب دل سے ان کی خواہشیں اور زندگی میں ان کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا اور کیسے نظر انداز کرنا ہے تو آپ کی زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ آپس کی رنجشوں کی سب سے بڑی وجہ یہ بدگمانی ہے کہ جیسے میں خیال رکھتا ہوں دوسرا کیوں نہیں رکھتا۔ جب بدگمانی پیدا ہو تو منفی سوچوں کی بجائے دوسروں کی اچھائی کے بارے میں سوچے۔ بدگمانی سے رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ خوبیاں اتنی تو نہیں کہ کسی کے دل میں گھر بنا سکیں، لیکن کچھ ایسے پل ضرور چھوڑ جائیں گے کہ بولنا آسان نہ ہوگا۔ کسی کو پسندیدہ بنا لینا اعلیٰ ظرفی ہے اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے، اور اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔ خوبصورت زندگی کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ پرفیکٹ ہو، بلکہ خوبصورت زندگی وہ ہے جس میں نیت صاف ہو، دل مطمئن ہو، تعلقات میں خلوص ہو، نعمتوں کی قدر ہو اور ہر حال میں اللہ کا شکر ہو۔ نہ جانے کتنے لوگوں کی اصلیت جاننے کے بعد بھی ہم ان سے ہنس کر ملتے ہیں، شاید اس لیے کہ ہمیں اپنے اندر کی سکون کو بچانا ہوتا ہے۔ زندگی نے سکھا دیا ہے کہ ہر سچ ہر جگہ نہیں بولا جاتا اور ہر تعلق دل سے نہیں نبھایا جاتا۔ کچھ رشتے صرف چہروں کی مسکراہٹوں تک محدود رہ جاتے ہیں۔ جہاں دل کی بجائے رسمیں بولتی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کون کیا ہے، مگر خاموشی اور مسکراہٹ میں ہی عزت باقی رہتی ہے۔